السلام علیکم دوستوں، ہجراء آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستوں میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجراء آفیشیل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے فرعون کے دربار میں آیات اللہ کا مظاہرہ اور حامان کون تھا۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو حامان کے متعلق قرآن عزیز نے کوئی تصریح نہیں کی کہ یہ کس شخصیت کا نام ہے یا عہدہ اور منصب کا، اور اس کا منصب و عہدہ فرعون کے دربار میں کیا تھا، اور نہ اس نے اس پر روشنی ڈالی کہ حامان نے عمارت تیار کرائی یا نہیں، اور فرعون نے پھر اس پر چڑھ کر کیا کیا، کیونکہ اس کا مقصد کے لیے غیر ضروری تھا۔ تورات نے بھی اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں کیا، بلکہ اس نے فرعون کی عمارت بنانے کا حکم کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ البتہ مفسرین نے یہ قصہ ضرور نقل کیا ہے کہ جب حامان نے ایک بہت اونچا مینار تیار کرا کے فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اس پر چڑھا اور تیر کمان ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف تیر پھینکا۔ قدرت الہی کے فیصلہ کے مطابق وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ہوا۔ فرعون نے یہ دیکھ کر غرور اور شیخی کے ساتھ مصریوں سے کہا کہ لو اب میں نے موسیٰ کے خدا کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ واللہ اعلم فرعون نے درباریوں، عام قبطیوں اور حامان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اگرچہ مستورہ بالا طریقہ اختیار کیا، مگر وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ ایک دھوکہ ہے اور بس اس سے دلوں کی تسلی نہیں ہو سکتی، اور بہت ممکن ہے کہ بہت سے مصری بھی اس کو سمجھتے ہوں۔ تاہم درباریوں اور خاص و عام میں ایک بھی ایسا رجل رشید نہ تھا جو جرأت و حق گوئی کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کر دیتا اور رشد و ہدایت کی قبولیت کا دروازہ وا کرتا۔ فرعون کے دربار میں آیت اللہ کا مظاہرہ۔ غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا، اس کے حق میں باطل کی اس کشمکش میں اپنے لیے سخت خطرہ نظر آ رہا تھا، اس لیے اس نے معاملہ کو صرف یہی ختم نہیں کر دیا بلکہ ضروری سمجھا کہ وہ اپنی سطوت و جبروت اور قہرمانیت کا اثر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ڈالے، اور اس طرح ان کو مرعوب کر کے پیغام حق کے فرض سے ان کو باز رکھے۔ چنانچہ کہنے لگا، موسیٰ اگر تو نے میرے سوائے کسی اور کو معبود قرار دیا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس خدائے واحد کی جانب سے واضح نشان لے کر آیا ہوں، تب بھی تیرے غلط راستے کو اختیار کر لوں۔ فرعون نے کہا، اگر واقعی تو اس بارے میں سچا ہے تو کوئی نشان دکھا، اگر تو نے میرے سوائے کسی کی معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قید کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں، تب بھی فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے اپنے خدا کے پاس سے کوئی نشانی لایا ہے تو اس بارے میں سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور پھر دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اژدہا کی شکل اختیار کر لی، اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارہ کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی شکست کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ لہذا اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے باہمی مشورہ سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو
اور ہارون علیہ السلام کو مہلت دو اور اس دوران میں تمام قلمروں سے ماہر جادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع کرو اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کراؤ۔ بلا شبہ یہ شکست کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم خوب سمجھ گئے کہ تو اس حیلہ سے ہم کو سرزمین مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اب تیرا علاج اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو شکست دلائی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا معاہدہ ہونا چاہیے، اور پھر نہ ہم اس سے ٹلیں گے اور نہ تو وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے پہلا وقت یوم الزینہ جشن کا روز ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو میدان میں موجود ہونا چاہیے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں یوم الزینہ طے پا گیا، اور فرعون نے اسی وقت اپنے اعیان اور ارکان کے نام احکام جاری کر دیے کہ تمام قلمروں میں جو مشہور اور ماہر جادوگر ہوں ان کو جلد از جلد دارالحکومت روانہ کر دو۔ نجار مصری کہتے ہیں کہ غالباً یوم الزینہ سے مصریوں کی عید کا وہ دن مراد ہے جو وفاء النیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سے سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ ساحرین مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحثیت کے زمانہ مصری تمدن کی جو تاریخ پیش کرتا ہے، اس میں یہ بات بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ مصری علوم و فنون میں سحر کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت حاصل تھی، اور اسی بنا پر ساحرین کا رتبہ مصریوں میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کے شاہی دربار میں بھی بڑا رسوخ حاصل تھا، اور جنگ و صلح، پیدائش و وفات کی ذائچہ کشی اور اہم سرکاری معاملات میں بھی انہیں کی جانب رجوع کیا جاتا تھا، اور ان کے ساحرانہ نتائج کو بڑی وقت دی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی ان کو اہم جگہ دی جاتی تھی۔ قدیم شاہی مقبروں میں ممی حنوط شدہ نعشوں کے ساتھ جو کاغذات و دستاویزات برآمد ہوئی ہیں، ان حجروں میں جو تصویر اور نقوش پائے جاتے ہیں، ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ قدیم قوموں کی عام گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ وہ جادو پر مذہبی حیثیت سے اعتقاد رکھتے اور اس کو اپنی مذہبی زندگی میں اثر انداز یقین کرتے تھے، اور اس اعتقاد کے پیش نظر وہ اس کو سیکھتے اور سکھاتے بھی تھے۔ اس میں طرح طرح کی ایجادات اور اختراعات کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ بابل، عراق، مصر، چین اور ہندوستان کی تاریخ اس کی شاہد ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مصری قوم پر فرعون اور اس کے اعیان و ارکان حکومت کا یہ جادو چل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، اور یہ اپنے جادو کی مہارت کے اثر و رسوخ کو کام میں لا کر مصری حکومت پر قابض ہونا اور تم کو اس سے خارج کر دینا چاہتا ہے، اور اب اس کی ایک ہی علاج ہے کہ اپنے قلمروں کے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی جائے اور اس کی اس چال کو پادر ہوا بنا دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کو اس لیے غنیمت جانا کہ وہ خدا تعالیٰ کے جس قدر نشانات، معجزات فرعون اور قوم فرعون کو دکھا چکے تھے، انہوں نے ان کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو جادو اور سحر ہے، لہٰذا اب جب کہ سحروں اور جادوگروں سے مقابلہ کے بعد بھی خدا کا معجزہ غالب رہے گا، تو ناچار ان کو صداقت اور حق کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہے گا۔ نیز یہ سوچا، اگرچہ وحی الہی کے یقین اور روشن حجت و برہان کے ذریعہ آیات اللہ اور معجزات کی صداقت کا کافی یقین دلایا جا چکا ہے، تاہم فرعون اور اعیان سلطنت ہمیشہ ان واقعات کو سحر اور جادو کہہ کر عوام کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ شاید شدید حسد اور تعصب نے خود ان کو بھی حقیقی روشنی سے محروم کر رکھا ہے۔ بس اگر جشن کے روز خاص و عام کے مجمع میں ساحر اور جادوگر عاجزی ہو کر میری صداقت کا اقرار کر لیں تو پھر کسی کو بھی لب کشائی کا موقع نہ رہے گا، اور برسر عام حق کا مظاہرہ منصب تبلیغ کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔
دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. دوستوں اس ویڈیو کا بقیہ حصہ ہم اپنے آنے والی قسط میں بیان کریں گے. دوستوں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.